السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپسٹون پروجیکٹ کے بارے میں۔ اب ذرا سوچئے، جب آپ اسٹوڈنٹس اس سیمسٹر تک پہنچ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا سوال جو آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سر کیپسٹون پروجیکٹ ہوتا کیا ہے، اور پھر دوسرا سوال جو آپ کا مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں اور مجھے کون سا چوز کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ریسرچ پیپر، کوئی پورٹ فولیو کی بات کرتا ہے اور کوئی گروپ پروجیکٹ کا پوچھتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا جو پرپز ہے وہ یہ کنفیوژن دور کرنا ہے۔ تو آج میں آپ کو 3 ٹائپس کے کیپسٹون پروجیکٹ سمجھاؤں گا، اور یہ کیپسٹون جو آپ کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو انتہائی سمپل لینگویج میں اگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائیں کہ بیس اکنامکس کے لیے کیا سوٹیبل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ٹائپس آف کیپسٹون پروجیکٹ کی، تو یہ سمجھ لیں کہ کیپسٹون پروجیکٹ ایک فائنل اکیڈیمک ٹاسک ہوتا ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری میں کیا سیکھا اور کیا آپ اس نالج کو پریکٹیکلی اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جنرلی پوری دنیا میں کیپسٹون پروجیکٹ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ پہلا ٹائپ ہوتا ہے ریسرچ پیپر یا میجر پروجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا ٹائپ ہوتا ہے پورٹ فولیو بلڈنگ، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کا گروپ پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اب میں ان تینوں کو ڈیٹیل وائز 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن اکنامک اسٹوڈنٹ کے کانٹیکس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہوتا ہے ریسرچ پیپر، یا جس کو ہم میجر پروجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں، اگر میں سمپل ورڈز میں اگر آپ کو ایکسپلین کروں تو بی ایس اکنامکس کا جو کیپسٹون پروجیکٹ زیادہ تر ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اکنامک پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، ڈیٹا یوز کرتے ہیں اور اپنی انالیسز لکھتے ہیں۔ اب ایک اگر ہم ریئل لائف ایگزامپل لیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، تو سپوز کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ٹاپک ہے پاکستان میں امپیکٹ انفلیشن آن دی اکنامک گروتھ ان پاکستان۔ تو اس پروجیکٹ میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک اپنا اوپینین نہیں دے رہا، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ اس ٹاپک پر پہلے کیا ریسرچ ہو چکی ہے۔ یہ ہوتا ہے بیسیکلی لٹریچر ویو۔ پھر اسٹوڈنٹ ڈیٹا چوز کرتا ہے، جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا سورسز ہوتے ہیں، پی ایس ایل ایم کا ڈیٹا ہوتا ہے، ہاؤس ہولڈ انڈیکیٹر اکنامک سروے کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ہے یا کسی اور آفیشیل ڈیٹا سیٹ جو ہے۔ اس کے بعد وہ ریگریشن اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتا ہے اور پھر رزلٹ ایکسپلین کرتا ہے کہ مہنگائی غریب اور امیر پر کس طرح سے ڈفرینٹ اثر ڈالتی ہے۔ تو اس پورے پروسیس سے اسٹوڈنٹ یہ پروف کرتا ہے کہ وہ اکنامک تھیوری سمجھتا ہے، ڈیٹا ہینڈل کر سکتا ہے اور لاجیکلی رزلٹ ایکسپلین کر سکتا ہے۔ اگر آپ ان فیوچر ایم فل یا ایم ایس کرنا چاہتے ہو تو ریسرچ یا پالیسی انسٹیٹیوشن میں جانا چاہتے ہیں تو ریسرچ پیپر سب سے اسٹرانگ ایک آپشن ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے بی ایس اکنامکس کے لیے پریفرڈ فارمیٹ ہوتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں پورٹ فولیو بلڈنگ کورس کی، تو یہ پروجیکٹ جو ہے ریسرچ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہاں فوکس ہوتا ہے اسکلس پر، تھیوری پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک تھیسس لکھنے کی بجائے ملٹیپل اسمال پریکٹیکل آؤٹ پٹ پریپیئر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایکسل یا اسٹیٹا میں ڈیٹا انالیسز رپورٹ، پالیسی بریف آن انفلیشن، ان امپلائمنٹ، پاورٹی، یا چارٹس، ٹیبلز، ڈیش بورڈ، یہ سب مل کر ایک پورٹ فولیو بنا دیتے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کام کرنا جانتا ہے۔ یہ اپروچ زیادہ تر آپ کی این جی او سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، ڈیٹا انالسٹ رولز کے لیے یوزفل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بی ایس اکنامکس میں پورٹ فولیو بیس کیپسٹون کامن نہیں ہوتا، اگر کبھی الاؤ ہوتا بھی ہے تو کلیئر گائیڈ لائن اور اپروول کے ساتھ۔ اس لیے اسٹوڈنٹس کو آٹومیٹکلی ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ پورٹ فولیو ہی کرنا ہے۔ تو اس میں اگر ہم ایک اور ایگزامپل دیکھیں، جیسے ہمارے پاس آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے پاس ڈفرینٹ جو آرٹس ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ویژول آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس طرح کے پروجیکٹ کو زیادہ لیتے ہیں جو پورٹ فولیو اپنا ڈیولپ کرتے ہیں۔ اگر ہم گروپ پروجیکٹ کورس کی اگر ہم انڈرسٹینڈنگ دیکھیں تو بیسیکلی جو ہے گروپ پروجیکٹ کا مطلب ہے کہ 2 3 یا 4 اسٹوڈنٹس مل کر ایک گروپ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کا جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیم ورک، کمیونیکیشن، لیڈرشپ۔ اور کوئی ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، فار ایگزامپل اگر ایک گروپ میں پاکستان کے کسی ڈسٹرکٹ کا اکنامک انالیسس کرنا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا اسٹوڈنٹ لٹریچر دیکھے، ہو سکتا ہے تیسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انالیسس کرے، یا چوتھا جو پریزنٹیشن دے یا رائٹ اپ کرے۔ تو یہ اپروچ اسکلس کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن اکنامکس کیپسٹون میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ٹیچر کو یہ جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون سا اسٹوڈنٹ کتنا اسٹرانگ ہے۔ اس لیے
आप बी एस इकोनॉमिक्स कैपस्टोन में ग्रुप प्रोजेक्ट अलाउ नहीं करते, तो नाउ क्वेश्चन राइजेस हियर कि विच कैपस्टोन प्रोजेक्ट यू शुड चूज। तो अगर आप बी एस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो सिंपल जवाब आपके लिए रिसर्च पेपर या जिसको हम मेजर प्रोजेक्ट कहते हैं, ये डिग्री के ऑब्जेक्टिव से मैच भी करता है, इकोनोमेट्रिकल एनालिसिस को टेस्ट भी करता है, आपको फ्यूचर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर भी करता है। और पोर्टफोलियो जो ग्रुप प्रोजेक्ट वो सेकेंडरी ऑप्शन है, कोर ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का समरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यही है, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपकी एकेडमिक मेच्योरिटी का प्रूफ होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है ये दिखाना चाहिए कि आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, डाटा के साथ आप लोग काम कर सकते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।